ماں کو بھی بیچ آتے تھے، اپنی سگی ماں کو بھی بیچ آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے جنت عرش کے نیچے، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، جنت ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر عرش کے نیچے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور اولاد کو بتایا کہ ماں بیچنے والی چیز نہیں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، اس کی خدمت کر، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ جی منانا چاہیے۔ بعض لوگ نا دیکھو میلاد، یہ میلاد منانا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ کیسے پوچھتے ہو بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے، شریعت کے اندر، شریعت کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے، شریعت کی حد سے باہر نہیں جاتا، شریعت کی حدود میں صحیح معنوں میں رسول اللہ کا میلاد مناؤ۔ جیسے یہ جلسہ ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، محفل کے اندر بیٹھو، صحیح معنوں میں رسول اللہ کا میلاد کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں۔ اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز، یہ تو محبت کی باتیں۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہوئے پوچھتے ہو کسی سے، عالم سے پوچھتے ہو؟ امام صاحب بتا دیں ذرا، ہم اپنے بیٹے کی سالگرہ منا رہے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پوچھتے ہیں؟ کوئی جاتا ہے پوچھنے؟ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، پھر ہم تو اس کا چرچا کریں گے، ہم تو اس کی خوشی منائیں گے۔ تو یہاں رسول اللہ کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں تو سارے فتوے بول گئے، اور رسول اللہ کے بارے میں جب رسول اللہ کی باری آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت پر خوشی منانے کی باری آئی، تو پھر فتوے یاد آ گئے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد اللہ نے منایا ہے، یاد رکھنا، اللہ نے منایا۔ رسول اللہ کا میلاد خود رسول اللہ نے منایا، رسول اللہ کا میلاد صحابہ کرام نے منایا، رسول اللہ کا میلاد اولیاء کرام نے منایا۔ نہ صرف منایا بلکہ اس کا فائدہ بھی بتایا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی بتایا ہے کہ جو میلاد مناتا ہے اللہ اس کو کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں، کتنی شان اور فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ آیتوں کے اندر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی محفل میلاد کو سجائی ہے، اور اس وقت سجائی ہے جب انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، جب آدمی حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے محفل میلاد سجائی ہے۔ اللہ نے خود خطاب کیا، اور اس کے اندر شریک ہونے والے سب سے بہترین روحیں، طیب اور پاک مقدس ہستیاں، ان کی ارواح حضرات انبیاء کرام اور رسول اس کے اندر شریک ہوئے۔ سب سے پہلا جلسہ میلاد کا اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد کیا، ہر پیر والے دن روزہ رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، صحاح ستہ میں دکھاؤ، تو مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس صحابی کا بھی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے پوچھ لیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ ہر پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور لوگ جو ہے نا وہ ہمیں بہکاتے، کہتے کہ رسول اللہ نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ صحابی کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے پوچھا اور ہمیں پتہ چل گیا، ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے، روزہ رکھ کے منایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس لیے میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں
کہ اللہ نے پہلی وحی مجھ پر اسی پیر کے دن نازل فرمائی تھی اور میں اسی پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ نے ثابت تو ہو گیا نا بھائی، جواز تو مل گیا نا، میلاد کا جواز تو مل گیا. ایک حدیث بھی اگرچہ ایک آیت ہی صحیح، قرآن و حدیث سے جواز تو مل گیا. تو جس چیز کا جواز قرآن و حدیث سے مل گیا ہے وہ شرک اور بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو شرک اور بدعت بنانے کے لیے کوئی اور قرآن مجید کی آیت لاؤ نا، ٹھیک ہے. اور شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے تو قرآن کی نص قطعی چاہیے، قرآن چاہیے، قرآن کی آیت چاہیے. اور لوگ ایسے بانٹتے پھرتے ہیں شرک کے فتوے، خواہ میں شرک کے فتوے بانٹتے پھریں گے. یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا. تو یہ رسول اللہ کا میلاد منانا کہاں سے شرک ہو گیا بھائی؟ کیا کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے کیا؟ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہی کسی اور کے لیے کرنا، یہ شرک کی تعریف ہے. جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ کسی اور کے لیے کرنا، یہ شرک کی تعریف ہے. اب آپ بتائیں کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو پھر رسول اللہ کا میلاد منانا شرک کیسے ہو گیا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ایسے شرک کے فتوے بانٹتے پھرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد منایا، ہم صحابہ کرام نے میلاد منایا، ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے میلاد منایا. کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ للعالم فی مولد سید ولد آدم. یہ لکھی ہوئی ہے 550 سال پہلے کی، ابھی نہیں لکھی. کسی احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں لکھی. کہتے ہیں نا کہ جب سے یہ احمد رضا بریلوی آئے تب سے میلاد شروع ہوا، پہلے میلاد نہیں تھا. ٹھیک ہے، پہلے میلاد نہیں تھا. جب سے یہ احمد رضا بریلوی آیا تب سے میلاد شروع ہوا، تب سے جلوس شروع ہوا. یہ 550 سال پہلے کی کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پاس گھر میں موجود ہے، کتاب موجود ہے، عربی میں بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. لکھنے والے حضرت علامہ شہاب الدین ابن حجر حتمی مکی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 35 سال تک مکہ معظمہ کے مفتی اعظم رہے ہیں. 35 سال تک مکہ معظمہ، مکے کے مفتی اعظم، سب سے بڑے مفتی، انہوں نے یہ کتاب لکھی میلاد النبی کے جواز کے اوپر. کہ میلاد النبی نہ صرف جائز ہے بلکہ صحابہ کرام نے اس کا فائدہ بھی بتایا ہے، خلفائے راشدین نے اس کا فائدہ بھی بتایا ہے. جو میلاد مناتا ہے اللہ اس کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو کیا سعادتیں عطا فرماتا ہے، کیا فضیلتیں عطا فرماتا ہے جو میلاد مناتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو مکہ کے 35 سال تک مفتی اعظم رہنے والے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ میلاد منانا شرک اور بدعت ہے؟ میں اس کے اوپر جواز کے اوپر پوری کتاب لکھ ڈالوں گا، لوگ مجھے پکڑیں گے نہیں، لوگ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو یہ علم ہی نہیں تھا. جو 35 سال تک مکہ کا مفتی اعظم رہتا ہے اس کو نہیں پتا کہ میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، اس کو نہیں پتا. آج کل کے مفتی کو پتا چل گیا، آج کے مفتی کو پتا چل گیا کہ میلاد منانا شرک اور بدعت ہے. لیکن اس وقت کے 550 سال پہلے کے مفتی کو پتا نہیں تھا، انہوں نے جواز کے اندر کتاب لکھ ڈالی. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مختصر بتا رہا ہوں میں تاکہ جلدی ختم ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ سنتے جائیے گا اور سبحان اللہ کہتے جائیے.